ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ عوامی مسائل کے حل میں سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب موجود ہیں اور ہمیں لائن پہ جوائن کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے چودھری منظور. السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام. یہاں شیخ صاحب میں پہلے آپ سے سوال کروں گی. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ حکومت جتنی بھی نااہل ہے تب بھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کریں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور لوگ جو اتنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور بجلی کا اتنا بحران ہے وہ سب کیسے کاؤنٹر ہوگا؟ دیکھیں, یہ کاؤنٹر کرنا, میں نے ایک لائنر سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کو اکانومی پر ساری توجہ دینی چاہیے. لا اینڈ آرڈر اینڈ اکانومی. دیکھیں اکانومی کی ساری اکانومی ہماری مانگی ہوئی اکانومی ہے اس وقت, اور ایکسپورٹ ظاہر ہے بجلی نہیں ہوگی تو ایکسپورٹ کیا ہوگی, ریونیو کیا ہوگی, ہمارا سارا بوجھ کامن آدمی پہ پڑے گا. اور میں یہ سوچ رکھتا ہوں کہ ہمیں بڑی مچھلیوں کو گھیرے میں ڈالنا چاہیے اس دفعہ, اور یہ میں آپ کے پروگرام میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے اسٹاک ایکسچینج وغیرہ کو. کیا کریں گے, یہ کتنے لوگ ہیں؟ شیخ صاحب, آپ نے میرے ہی پروگرام میں پہلے کہا تھا کہ اگر آپ ہوں تو 7 دن میں بجلی کا بحران کو اوورکم کر سکتے ہیں. راجہ پرویز اشرف تو 2 سال سے کچھ بھی نہیں کر سکے, تو آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ میں پہلے دن سے جو رائے دے رہا ہوں کہ آئی پی پیز کو پیسے دیں. 2000-1500 میگا واٹ کی بجلی ایک دن میں, یعنی 10 دنوں میں 15 دنوں میں پیدا ہو سکتی ہے. ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. منی از اے پرابلم. اکانومی اگر دیکھیں, اگر آپ کے پاس پیسے ہوں, اکانومی ٹھیک ہو, الیکٹریسٹی ٹھیک ہوگی, آپ کی لا اینڈ آرڈر کی بہتری ہوگی, آپ کی فورن پالیسی انڈر پریشر سے آزاد ہوگی. ابھی خدا معافی دے, کل نیو یارک کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے ایسے لمحے میں ہوا ہے جب برٹش میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, نیو یارک میں کانفرنس ہو رہی ہے. سو یہ سارا ملبہ ہماری طرف آ رہا ہے. ہمیں اکانومی کو اس لحاظ سے درست کرنا ہے کہ غریب آدمی پہ کم بوجھ پڑے, اور بڑے مچھلیوں کو, اور ایسی بڑی مچھلیاں اس ملک کی سیاست میں جو 5000 روپے صرف انکم ٹیکس دیتی ہیں. اس پر چودھری منظور صاحب میں آپ سے پوچھوں گی کہ شیخ رشید صاحب جو یہ بگ فش کی بات کر رہے ہیں, جو 5000 روپے بھی شاید ٹیکس کے نہیں دیتے, آپ کی پارٹی ان کے خلاف کیا کر رہی ہے؟ آپ ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھا رہے ہیں, اور آئی پی پیز اور بجلی کے ایشو کو کیسے ریزالو کریں گے؟ دیکھیں, 2 ایشوز ہیں. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طبقے کو آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے, جس طرح سے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اوپر والے طبقے کو کچھ نہیں کہنا تو پھر آپ نچلے طبقے پہ بوجھ ڈالتے چلے جائیں گے, جو کہ پاکستان کی ہمیشہ سے روایت رہی ہے سوائے بھٹو صاحب کے دور کے. باقی کبھی کسی نے ان کو ہاتھ نہیں ڈالا, بلکہ ان کو ہمیشہ ہر جو بھی حکومت آتی ہے ان کو چھوٹ دیتی ہے. اب ایشو سمپل ہے, جس طرح شیخ صاحب ابھی خود بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف سادہ بتائیں کہ 700 ارب روپے آپ سود اور قرضوں کے ادائیگی میں دے دیتے ہیں. ابھی اس سال 600 ارب روپے سے زیادہ آپ نے ڈیفنس کے ریلیٹڈ ایشوز پہ دے دیا ہے. تو جو باقی تو ساری لپ سروس رہ جاتی ہے, آپ نے تنخواہیں دینی. تو سوال یہ ہے کہ پہلی تو یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ملک کا حکمران طبقہ جو ہے یا جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. اور جب تک آپ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے, آپ نے اگر کسی کو دینا ہے تو کسی کی جیب سے کچھ نکالیں گے تو کسی دوسرے کو دے سکیں گے. اب جو عام آدمی ہے اس پہ اگر ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن کرتے چلے جائیں گے تو وہ کب تک بوجھ برداشت کریں گے. لہٰذا ایک طرف تو یہ ہے, ایک طرف چودھری صاحب کی جو ساری اوپینینز ہیں یہ تو بہت اچھی ہیں, لیکن ان کی پارٹی کیا یہ امپلیمنٹ کر سکتی ہے؟ چودھری صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہیں. اس وقت جو حالات جا رہے ہیں ان کو وہ بہتر سمجھتے ہیں. میں ابھی ایک الیکشن ہارا ہوا آیا ہوں یا ہروایا گیا ہوں, چودھری صاحب نے بھی ووٹ لینے جانا ہے. جب تک ہر سیاستدان کی جائیدادیں اور اس کی فیکٹریاں لکھی جائیں اور ساتھ اس کا انکم ٹیکس لکھا جائے. اور میں یہ بات, کیونکہ چوئی صاحب کا بھی ایک بڑا ہلکا اثر ہے, ان کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا فریش ڈیفیسٹ جو آ رہا ہے وہ پاسکو اور ٹی سی پی کا آ رہا ہے. وہ 600 ارب روپیہ انہوں نے فوج کا تو ذکر کیا. فوج کی جو صورت حال ہے, فوج نے تو نہیں کہا کہ موجودہ حکومت کو کہ ہماری تنخواہیں دگنی کرو. اگر آپ فوج کی تنخواہیں دگنی کریں گے, اور رائٹ, سیولین کے بچے کچھ اور تو نہیں ہے. یہ اس ملک میں کیا پیغام جاتا ہے؟ وہ بھی چاہتے ہیں کہ انگلش اسکولوں میں پڑھیں, ان کو بھی چاہیے کہ فیسیں ہوں, ان کے بھی بچے دودھ پیتے ہیں. سو اگر آپ نے ادھر ایک دم جب آپ نے فوڈ کی پرائس ڈبل کی, اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے. اب آپ نے تنخواہیں ایک مکتبہ فکر کی, بہت اچھی بات ہے, میں مخالفت نہیں کر رہا. اس ملک میں 2 میجر پرابلم تھے, ایک اکانومی کا, ایک لا اینڈ آرڈر کا, عدلیہ کا. بالکل اکانومی, میرا خیال ہے, میرے دوست ہیں شیخ حفیظ صاحب, ہی از اے ایکسیلنٹ مین آلسو. آپ کہیں گے کہ نوید احسن کی بھی تعریف کر رہا ہے, اور دے آر اے گڈ مین آلسو. آپ کے کولیگ جو رہ چکے ہیں, میرے دوست رہے ہیں, بہت اچھے اور ہیں. اب
چوتھا آ گیا فائنانس منسٹر, چوتھا آ گیا اٹارنی جنرل. پتہ نہیں انوار الحق صاحب میرے کالج فیلو ہیں, اس کو وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, ابھی یہ بھی بگ کوسچن مارک ہے. مسائل یہ نہیں جس طرف لگا دیے گئے ہیں, مسائل یہ ہیں کہ تمام لوگوں کی یہ آراء ہے کہ بھئی ایک ہمیں جو الزام ملتا تھا کہ سارا یہ ڈکٹیٹر کا نظام تھا, یہ 8-10 سال بعد ڈیموکریٹ لوگ آئے ہیں, ان کو وقت ملے. کیا یہ وقت لے رہے ہیں یا لوگوں کے لیے دوبارہ لوگوں کی سوچیں خراب ہو رہی ہیں, لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یار ہم نے کیا سوچا تھا, ہم نے تو سوچا تھا دودھ کی نہریں گوئیں گی, یہاں تو سوکھا دودھ بھی نہیں مل رہا لوگوں کو. جی چودھری صاحب آپ اس پہ کامنٹ کریں گے؟ اور ڈکٹیٹرشپ کے بعد جب آپ کو آلموسٹ 2.5 سال ہو گئے ہیں تو آپ نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ میں گزارش کر دوں کہ میں کوئی حکومتی نمائندہ نہیں ہوں, میں پارٹی اپنی کو ضرور ریپرزینٹ کرتا ہوں. لیکن میں یہ بات ابھی شیخ صاحب نے کہا کہ سیاستدانوں کو سبھی کو دینا چاہیے. یہ جو جج ہیں, یہ جو جرنیل ہیں, یہ جو بیوروکریٹس ہیں, یہ کوئی مقدس گائے بنے ہوئے ہیں. اس ملک میں آپ ہر کسی سے کہیں کہ آپ بتاؤ کہ آپ جب جاب میں آئے تھے آپ کے کیا احساسے تھے, اور ان کو لوگوں کے سامنے رکھو جس طرح سے ہمارے رکھے جاتے ہیں, سب کے کیوں نہیں رکھے جاتے. ایک تو یہ ہے اس ملک, اور اس ملک کے اندر جو بلیک اکانومی ہے اس کا سائز تو اس وقت جو وائٹ اکانومی ہے اس سے بڑا ہو چکا ہے. دوسری طرف اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک حد تک اس حکومت نے جو عام آدمی ہے اس کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے منیمم ویج کو اگر آپ دیکھیں تو 1400 روپے پہلے بڑھائی گئی تھی, 1000 روپے ابھی بڑھایا گیا. میں ابھی اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ 7000 روپے منیمم ویج میں کسی شخص کا کوئی گزارا ہو جائے. میں نے تو ابھی بھی جو اپنا, اگر آپ میری ریکمنڈیشنز دیکھیں اس لیبر پالیسی سے, تو پہلے تو میں نے تو وہ سارا کیلکولیٹ کر کے کہا تھا کہ منیمم ویج کو اور زیادہ ایک بڑی اماؤنٹ اس کے اندر رکھیں اور اس کی امپلیمنٹیشن. منظور صاحب ایک بڑی پیار بڑی بات میں کہہ رہا ہوں, میں نے قاہرہ صاحب سے بھی منظور صاحب یہ درخواست کی ہے, آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بھی غریبوں کے لیے درد رکھتے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ کے دل کی حالت. ریڈیو پاکستان میں 4200 روپے مل رہا ہے. میں قاہرہ صاحب کو بھی, ہر دفعہ قاہرہ صاحب نے مجھے کہا کل ان کی 6000 ہو جائے گی, یعنی جسٹ فرنٹ آف پرائم منسٹر ہاؤس دیر از اے ریڈیو پاکستان. جی بالکل بالکل. تو آپ یہ بسم اللہ کل کریں جا کے ان کو. صرف ریڈیو پاکستان کا ایشو نہیں ہے, میں نے تو ان کو باقی جگہوں پہ بھی میں نے پن پوائنٹ کیا ہے, چونکہ میرا اگر مجھے چودھری صاحب یہ ایک لائن بولنا چاہ رہے ہیں. صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سارے پاکستان کی بات نہیں کر رہا, آپ پرائم منسٹر ہاؤس کے ارد گرد جتنی بلڈنگیں ہیں اور جس میں لوگ ڈیلی ویجز پہ 20-22 سال سے کام کر رہے ہیں, اس میں دیکھیں کہ ان بیچاروں کی کیا حالت ہے. کوئی 4800 ہے, کوئی